یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور آپ اس وقت کو ملاحظہ کریں جب یہ گھبرائے ہوئے آئیں گے اور پھر بھاگ کر بچ نہ سکیں گے، اور پکڑے ہوئے آئیں گے قریب کی جگہ سے، اور کہنے لگیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے اس کو مان لیا، اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے بعید کی جگہ سے، اور اس سے انکار کرتے رہے پہلے سے، اور پھینکتے رہے بغیر دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے، اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کی آرزو میں، جیسا کہ ان کے طریقے والوں کے ساتھ پہلے ہو چکا، اور وہ لوگ ایسے تردد میں تھے جو چین نہ لینے دیتے تھے۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ان منکرین حق کا طریقہ بتایا گیا کہ آخرت کے حوالے سے بھی، کہ جب یہ آخرت میں یہ پہنچیں گے یا ان پر موت کا وقت آئے گا تو یہ اس موت سے بھاگ نہیں سکیں گے، اور آخرت میں قیامت میں محشر میں جب یہ پہنچ جائیں گے وہاں سے بھی یہ فرار کی ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی، اور جب یہ ان کے سامنے قیامت کا ہولناک منظر، عذابات کا مشاہدہ یہ کریں گے تو پھر یہ کہنے لگیں گے کہ ہم قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے، مگر ان کو معلوم نہیں کہ اب ایمان کا مقام تو بہت دور چلا گیا، یعنی وہ دنیا جہاں ان کے سامنے حق اور ایمان پیش کیا گیا تھا اور وہاں اس کو قبول کرنا تھا، اب وہ مقام تو بہت دور رہ گیا، اب وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کر کے وہ پھر ایمان قبول کر لیں گے اور ان کا ایمان یہاں مقبول ہو جائے گا، کیونکہ ایمان صرف دنیا کی زندگی کا مقبول ہے، اس لیے کہ دنیا ہی کے اندر ایمان کو رکھا گیا، آخرت کا ایمان مقبول نہیں، اس لیے کہ آخرت کا ایمان مشاہدے کے بعد ہوگا۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں کوئی عمل حساب میں نہیں آ سکتا، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دولت ایمان کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیں گویا وہ ان کے قریب ہے۔ فرمایا کہ وہ قریب نہیں، وہ تو بہت دور دنیا کے اندر اسے چھوڑ آئے، ہاں وہاں اٹھا لیتے اور اس کو اختیار کر لیتے تو آج ان کو نفع ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بغیر کسی دلیل کے کوئی شخص اپنے خیال میں باتیں کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے، اور اسے اپنے اس عمل پر اور اس بات پر خود بھی یقین نہیں ہے
اس لیے اس کی کوئی بات بھی اور اس کا کوئی عمل بھی نشانے پر نہیں رہے گا اور اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ آگے فرمائے ان لوگوں کو جو چیز محبوب تھی اور جو ان کا مقصود تھا اس کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا اور انہیں محروم کر دیا گیا۔ مراد یہ کہ دنیا کے اندر یہ ایمان قبول نہیں کیا اور آخرت میں جنت کے طالب تھے، تو دنیا کو درمیان سے میں لا کر جنت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے انہیں دور کر دیا گیا، اور اسی طرح موت ان کے درمیان آ گئی۔ یہاں دنیا کی دولت اور سامان جو ان کا مقصود تھا اور وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، موت کو درمیان میں لا کر اس مطلوب اور مقصود کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا۔ اب جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے آخرت کے حوالے سے، فرمایا گیا کہ مطلوب اور مقصود چیز اور محبوب چیز سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہی عذاب ان سے پہلے کفریہ اعمال کرنے والوں کے لیے بھی رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ سب لوگ حق کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے تھے، جس طرح کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے پیغام کی طرف سے شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اسی قسم کے شک اور شبہ میں پڑے تھے، بالآخر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار قیامت کے دن حق پر ایمان لانے کی بات کیوں کریں گے؟ جب کفار قیامت کے ہولناک مناظر اور وہاں کے عذابات کا مشاہدہ کریں گے تو وہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی صورت نہ ہوگی۔ تو وہ اس وقت کہیں گے کہ ہم حق پر ایمان لے آئے ہیں، اور جتنی چیزیں ہمیں اطاعت کے حوالے سے بتائی گئی تھیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے ان کو مان لیا، ہماری توبہ کو قبول کیا جائے اور ہمارے اس ایمان کو قبول کیا جائے، خواہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیج کر یا اسی مقام پر ہی قبول کر لیا جائے۔ تو کہا گیا کہ ان کے ایمان لانے کی جگہ یہ نہیں بلکہ وہ دنیا تھی اور وہ دور رہ گئی، وہ بعید کا مقام ہے، لہٰذا دارالعمل جو دنیا کا مقام تھا وہ ان سے بہت دور ہو گیا۔ اب یہ آخرت کا مقام ہے جو دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، یہاں تو جو کچھ کر کے آئے تھے اس کی جزا یا سزا انہیں بھگتنی ہوگی۔ اس میں ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو ایمان ہوگا وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا بلکہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا، اور بالمشاہدہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان لانے کی بات نہیں رہتی جب مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس میں اطاعت کے حکم کا بھی کوئی پہلو باقی نہیں رہ جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔